خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کہ کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ اندر خواجہ پر پہنچ کر شاعر کہتا ہے کہ ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ در خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی، در خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی، ہم اپنی لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ حضرات، قرآن مقدسہ میں رب قدیر فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت بھی فرمائے گا اور اسے اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو اچھے کام کرے، اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن ہو وہ صاحب ایمان، ہو وہ ایمان والا، تو رب قدیر فرماتا ہے کہ ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے، ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے۔ تو جو اچھا عمل کرتا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے اچھی زندگی بھی جلاتا ہے، ان کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے اور اسے اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے۔ تفسیر کبیر کی ایک روایت ہے کہ جو رسول پاک اور آل رسول کی محبت میں فوت ہوگا تو وہ جنت میں اس طرح جائے گا جس طرح ایک دلہن سنور کر اپنے خاوند کے گھر جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔
اور پھر اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بھی بنا دیا جائے گا۔ رحمت کے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آیا کریں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو رسول پاک اور آل رسول کی محبت میں فوت ہوگا اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو جب اسے اتنا بڑا مقام مل رہا ہے، مرتبہ مل رہا ہے، تو جو خود آل رسول ہو، جو خود اولاد پیغمبر ہو، جو خود اولاد نبی ہو، پھر اس کے مقام و مرتبہ کا کیا کہنا، اس کی عظمت و رفعت کا کیا کہنا، ان کی شان و شوکت کا کیا کہنا۔ اس کی ایک جھلک آپ دیکھیں، ہند کے راجا کی درگاہ پر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے پوری دنیا میں موجود ہیں، پوری دنیا میں آپ کے عقیدت مند موجود ہیں۔ دور دراز کی راہوں کو طے کر کے، دور دراز سے سفر کر کے سب آپ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور فیوز و برکات بھی حاصل کیا کرتے ہیں، فیوز و برکات بھی حاصل کیا کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ملک ہند آئے نہیں، بھیجے گئے تھے رسول پاک کی جانب سے۔ وہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، جن کی نگاہ ولایت نے کسی کو قطب الاقطاب بنا دیا تو کسی کو محبوب الہی بنا دیا، کسی کو قطب الدین بختیار کاکی بنا دیا تو کسی کو بابا فرید الدین گنج شکر بنا دیا، کسی کو بقا باللہ بنا دیا تو کسی کو فنا فی اللہ بنا دیا۔ شاعر کہتا ہے، خواجہ خواجگاں قبلہ چشتیاں مرکز عاشقاں تیری کیا بات ہے، مطلع سالکاں مقطع عارفاں خواجہ بے کساں تیری کیا بات ہے۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو پیر طریقت بھی تھے، پاسبان شریعت بھی تھے، واقف حقیقت بھی تھے، صاحب نسبت بھی تھے، صاحب اجازت بھی تھے، اولاد پیغمبر بھی تھے، شبستان ہدایت بھی تھے، بدر ولایت بھی تھے، جن کی زندگی بالکل سادہ تھی، جن کے رہنے کے لیے جھوپڑی تھی، لیکن شان اتنی عظیم تھی کہ محلوں میں رہنے والے بڑے بڑے بادشاہ زمانہ آپ کی جھوپڑی میں آ کر آپ کی قدم بوسی کو اپنے لیے فخر و اعزاز تصور کیا کرتے تھے۔ عقل یہاں پر حیران ہو جاتی ہے کہ زمانہ جاتا ہے بادشاہ کے دربار میں، زمانہ جاتا ہے بادشاہ کے دربار میں، اور بادشاہ جا رہا ہے مستانہ کے دربار میں، بادشاہ جا رہا ہے دیوانہ کے دربار میں۔ عقل حیران ہو جاتی ہے اس منظر کو دیکھنے کے بعد، لیکن یہ واقعہ
حقیقت کے اوپر سے پردے کو ہٹاتا ہے کہ سنو، بادشاہ جو ہوتا ہے وہ صرف ظاہری چیزیں عطا کر سکتا ہے۔ ایک بادشاہ صرف ظاہری چیزیں عطا کر سکتا ہے، لیکن ایک مستانہ ظاہری اور باطنی دونوں چیزیں عطا کر سکتا ہے۔ ایک بادشاہ صرف ظاہری چیزوں پر حکومت کیا کرتا ہے، باطنی چیزوں پر نہیں۔ لیکن جو دیوانہ ہو جایا کرتا ہے، جو مستانہ ہو جایا کرتا ہے، جو اللہ کا مقرب بندہ ہو جایا کرتا ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے رسول پاک کی غلامی کے صدقے ظاہری اور باطنی تمامی چیزوں پر حکومت کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بادشاہ پانی پر حکومت نہیں کر سکتا، ایک بادشاہ ہوا پر حکومت نہیں کر سکتا، ایک بادشاہ دریا پر حکومت نہیں کر سکتا، ایک بادشاہ شجر پر حکومت نہیں کر سکتا، ایک بادشاہ حجر پر حکومت نہیں کر سکتا، لیکن جو اللہ کا خاص بندہ ہو جاتا ہے، جو رسول پاک کا سچا غلام بن جاتا ہے، جو مستانہ بن جاتا ہے، جو دیوانہ بن جاتا ہے، جو ولی اللہ بن جاتا ہے، وہ ہوا پر بھی حکومت کر سکتا ہے، دریا پر بھی حکومت کر سکتا ہے، پانی پر بھی حکومت کر سکتا ہے، شجر پر بھی حکومت کر سکتا ہے، حجر پر بھی حکومت کر سکتا ہے، یعنی کائنات کے ذرے ذرے پر وہ حکومت کر سکتا ہے، کیونکہ رب قدیر نے اپنے محبوب کے صدقے انہیں یہ